وفاق پر چڑھائی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو کچھ 2014 میں ہوا اب بھی وہی دہرایا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں۔ احتجاج میں افغان شہری اور پولیس اہلکار شامل تھے۔ جب تک افراتفری، شور و غل اور دھرنے ہوں گے تو کون پاکستان آنے کا رزق لے گا؟ ترقی کے راستے میں رکاوٹیں منظم سازش کے تحت ڈالی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو فکر کھا رہی ہے کہ معیشت سنبھل گئی تو اسے کون پوچھے گا؟ وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام ترازی کی جا رہی ہے۔ کے پی سے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں جو اٹک میں میدان اپنا لگا ہوا تھا، فائرنگ کی کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے۔ جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو۔ ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہے کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ آج اسلام آباد کو نہیں ہٹایا گیا تو ہٹانے کے لیے اسلام آباد میں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے آج اسلام آباد کو ہٹانے کی وارننگ، کہا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی اس لیے احتجاج پر مجبور ہوئے۔ ہمارے لوگ جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، ہمارے کارکنوں کے جذبے سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ پولیس اور رینجرز نے کے پی ہاؤس پر دھاوا بولا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کی سیاست کی ہے۔ آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا۔ جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر۔ تیار رہے، پھر آ رہے ہیں۔ وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ منع ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا۔ وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ کسی کی بد دعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جب کے پی ہاؤس سے نکلا تو میرے پاس نہ موبائل فون تھا، نہ جیب میں 1 روپیہ۔ جب کے پی ہاؤس میں دھاوا بولا گیا تو کے پی ہاؤس کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں 4 گھنٹے وہاں پر رہا۔ 4 گھنٹے بعد گاڑی کا بندوبست ہوا۔ گاڑی کے پی ہاؤس اسلام آباد کی سرکاری گاڑی تھی۔ اسلام آباد سے نکلے تو اپنے صوبے کے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر پہنچا۔ ڈی پی او نے کہا کہ وہ مجھے پشاور پہنچانے کی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو نوکری سے نکالے جانے کا خوف تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر کہیں نہیں رکا اور سیدھا پشاور پہنچا۔ سابق سپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ کے پی ہاؤس پر حملہ آئین پر حملہ ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عہدوں کا استعمال کر کے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ آئینی عہدے چھوڑ کر میدان میں آئیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کا رویہ رکھیں۔ اب یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جہاں ہماری خواہش ہوگی وہاں جائیں گے۔ ہم کسی صورت اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا الیمین کی فلاپ سٹوری پر اس کے اپنے لوگ یقین نہیں کر رہے۔ گینگ آف کالا چور کا چیلا پارٹی کارکنوں پر مظلوم بچہ بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بغض میں جلتے آپ کا لیڈر اڈیالہ جیل میں پہنچ گیا۔ نواز شریف پاکستان اور قوم کی بات کرنے والے قومی لیڈر ہیں۔ آپ لوگ کنویں کے مینڈک ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ جانوروں کی جگہ مویشی منڈیاں ہوتی ہیں، اسمبلیاں نہیں۔ ہر ہفتے پنجاب اور وفاق پر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنے صوبے کے عوام پر رحم کھائیں۔ اگر صوبہ چلانے کے قابل نہیں تو پختونخوا کی جان چھوڑ دیں۔
خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، اراکین کے درمیان تلخ کلامی کے بعد لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر سے بات کرنے کا وقت مانگا تھا، بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر تلخ کلامی ہوئی جو ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ تحریک انصاف کے نیک محمد اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اقبال وزیر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ جھگڑے کے دوران ایوان میں موجود دونوں اراکین کے حامیوں نے بھی ایک دوسرے پر حملے کر دیے۔ اس دوران ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ صوبائی وزراء اپوزیشن اراکین کو منانے اپوزیشن بینچ پر آئے، جس کے بعد حالات نارمل ہوئے، جبکہ گتھم گتھا ہونے والے دونوں ایم پی ایز کو ایوان سے باہر لے جایا گیا۔ عرفان صدیقی سے ملاقات کے وقت ہمارا مسودہ مکمل نہیں تھا، ہمارا مسودہ تیار ہے، مولانا فضل الرحمان طے کریں گے کہ شیئر کرنا ہے یا نہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ہمارا مسودہ انفرادیت پر مبنی نہیں ہے، جے یو آئی کا مسودہ ہمارا اپنا تیار کردہ ہے۔ نمبرز پورے ہونے پر اجلاس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ 76 سال میں آج تک کوئی کام ہم اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان بار کونسل نے آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کر لیا، اپنی تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوا دیں۔ پاکستان بار کونسل نے تحریری تجاویز میں کہا ہے کہ آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ، سینئر جج ہائی کورٹ، صوبائی وزیر قانون اور صوبائی بار کے نمائندے کو شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تین سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر 3 سال، ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کی جائے۔ ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کی عمر کی شرط 45 سال رکھی جائے۔ آرٹیکل 215 سے متعلق مجوزہ ترمیم کو مسودے سے حذف کیا جائے۔ تحریک انصاف نے اپنے تمام ایم این اے اور سینیٹرز کو عوامی احتجاج پر شرکت سے روک دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخب اراکین اسمبلی اور سینٹ کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہدایت نامہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جانب سے جاری کیا گیا۔ منتخب اراکین اسمبلی کسی بھی سیاسی اجتماع، جلسے یا ریلی میں تاحکم ثانی شرکت نہیں کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظما خان کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے علیمہ خان اور عظما خان کے خلاف ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں پولیس نے انہیں عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ عظما خان اور علیمہ خان نے کارکنان کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی، پولیس پر پتھراؤ کرنے کا کہا، جس سے اہلکار زخمی ہوئے۔ دونوں سے موبائل فونز برآمد کرنے ہیں جن سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ الزام لگایا گیا بانی پی ٹی آئی جیل سے مشورے دے رہے ہیں اور بہنیں نعرے لگا رہی ہیں۔ کیا نعرہ لگانا جرم ہو گیا ہے؟ بعدازاں پروسیکیوٹر کی جانب سے عظما خان اور علیمہ خان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو خط لکھ دیا، جس میں الیکشن ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی 19 ستمبر 2024 کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ایک خط پہلے ہی ارسال کر چکے ہیں۔ خط میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی بل 2024 پاس ہو چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جلد سے جلد خواتین اور غیر مسلم اراکین کے نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ سیٹوں کے جلد فیصلے سے اس حوالے سے اب ہم ختم ہو جائے گا۔